السلام علیکم۔ SNB اسٹوڈیو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں شفیق نواز حاضر خدمت ہوں ایک اور کہانی کے ساتھ، جس کا نام ہے امرتسر آزادی کے بعد، جس کو لکھا ہے اردو اور ہندی کے مشہور ادیب اور ساہتیہ کرشن چندر نے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کہانی کی شروعات کریں، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا، پاکستان آزاد ہوا۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان بھر میں جشن آزادی منایا جا رہا تھا اور کراچی میں آزاد پاکستان کے فرحتناک نعرے بلند ہو رہے تھے۔ 15 اگست 1947 کو لاہور جل رہا تھا اور امرتسر میں ہندو، مسلم، سکھ عوام فرقہ وارانہ فساد کی ہولناک لپیٹ میں آ چکے تھے۔ کیوں نہ کہ کسی نے پنجاب کی عوام سے نہیں پوچھا تھا کہ تم الگ رہنا چاہتے ہو یا مل جل کے، جیسا تم صدیوں سے رہتے چلے آئے ہو۔ صدیوں پہلے مطلق العنانی کا دورہ تھا اور کسی نے عوام سے کبھی نہ پوچھا تھا۔ پھر انگریزوں نے اپنے سامراج کی بنیاد ڈالی اور انہوں نے پنجاب سے سپاہی اور گھوڑے اپنی فوج میں بھرتی کیے اور اس کے عوض پنجاب کو نہریں، پینشنیں عطا فرمائی۔ لیکن انہوں نے بھی پنجابی عوام سے یہ سب کچھ پوچھ کے تھوڑی کیا تھا۔ اس کے بعد سیاسی شعور آیا اور سیاسی شعور کے ساتھ جمہوریت آئی اور جمہوریت کے ساتھ جمہوری سیاستدان آئے اور سیاسی جماعتیں آئی، لیکن فیصلہ کرتے وقت انہوں نے پنجابی عوام سے کچھ نہ پوچھا۔ ایک نقشہ سامنے رکھ کر پنجاب کی سرزمین کے نو کے قلم سے 2 ٹکڑے کر دیے۔ فیصلہ کرنے والے سیاستدان گجراتی تھے، کشمیری تھے، اس لیے پنجاب کے نقشے کو سامنے رکھ کر اس پر قلم سے ایک لکیر، ایک حد فاصل قائم کر دینا ان کے لیے زیادہ مشکل نہ تھا۔ نقشہ ایک نہایت ہی معمولی سی چیز ہے، 8 آنے روپے میں پنجاب کا نقشہ ملتا ہے۔ اس پر لکیر کھینچ دینا بھی آسان ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا، ایک روشنائی کی لکیر۔ وہ کیسے پنجاب کے دکھ کو سمجھ سکتے تھے، اس لکیر کی ماہیت کو، جو اس نقشے کو نہیں پنجاب کے دل کو چیرتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ پنجاب کے 3 مذہب تھے، لیکن اس کا دل ایک تھا، لباس ایک تھا، اس کی زبان ایک تھی، اس کے گیت ایک تھے، اس کے کھیت ایک تھے، اس کے کھیتوں کی رومانی فضا اور اس کے کسانوں کے پنچایتی ولولے ایک تھے۔ پنجاب میں وہ سب باتیں موجود تھیں جو ایک تہذیب، ایک دیس، ایک قومیت کے وجود کا احاطہ کرتی ہے۔ پھر کس لیے اس کے گلے پر چھری چلائی گئی؟ کس لیے اس کے رگوں میں سال ہا سال کی نفرت کا بیج بو دیا گیا؟ کس لیے اس کی کھلیانوں کو شیطنت اور ظلم اور مذہبی بہمت کی آگ سے جلایا گیا؟ ہمیں معلوم نہ تھا۔ ہمیں بڑا افسوس ہے، ہمیں ظلم کی مذمت کرتے ہیں۔ ظلم اور نفرت اور مذہبی جنون کا بھڑکانے والے، پنجاب کی وحدت کو مٹا دینے والے آج مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، اور آج پنجاب کے بیٹے دلی کی گلیوں میں اور کراچی کے بازاروں میں بھیک مانگ رہے ہیں، اور ان کی عورتوں کی عصمت دٹ چکی ہے اور ان کے کھیت ویران پڑے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی حکومتوں نے آج تک پنجابی پناہ گزینوں کے لیے 20 کروڑ روپے صرف کیے ہیں، یعنی فی کس 20 روپے۔ بڑا احسان کیا ہے ہماری 7 پشتوں پر۔ ارے ہم تو مہینے میں 20 روپے کی لسی پی جاتے ہیں، اور آج تم ان لوگوں کو خیرات دینے چلے ہو جو کل تک ہندوستان کے کسانوں میں سب سے زیادہ خوشحال تھے۔ جمہوریت کے پرستاروں، ذرا پنجاب کے کسانوں سے، اس کے طالب علموں سے، اس کے کھیت مزدوروں سے، اس کے دکانداروں سے، اس کی ماؤں، بیٹوں اور بہووں ہی سے پوچھ تو لیا ہوتا کہ اس نقشے پر جو کاری لکیر لگ رہی ہے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے۔ مگر وہاں فکر کس کو تھی؟ کسی کا اپنا دیس ہوتا، کسی کا اپنا وطن ہوتا، کسی کی اپنی زبان ہوتی، کسی کے اپنے گیت ہوتے، تو وہ سمجھ سکتا کہ یہ غلطی کیا ہے اور اس کا خمیازہ کسے بھگتنا پڑے گا۔ یہ دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جو ہیر کو رانجھے سے جدا ہوتے ہوئے دیکھے، جو سوہنی کو مہوال کے فراق میں تڑپتا دیکھے، جس نے پنجاب کے کھیتوں میں اپنے ہاتھوں سے گیہوں کی سبز بالیاں اگائی ہو اور اس کی کپاس کے پھولوں کے ننھے چاندوں کو چمکتا ہوا دیکھا ہو۔ یہ سیاستدان کیا سمجھ سکتے اس دکھ کو؟ جمہوریت کے سیاستدان تھے نا۔ خیر،
یہ رونا مرنا ہوتا رہتا ہے۔ انسان کو انسان ہونے میں بہت دیر ہے، اور پھر ایک ہچمدہ افسانہ نگار کو ان باتوں سے کیا؟ اسے زندگی سے، سیاست سے، علم و فن سے، سائنس سے، تاریخ و فلسفے سے کیا لگاؤ؟ اسے کیا غرض کہ پنجاب مرتا ہے یا جیتا ہے، عورتوں کی عصمتیں برباد ہوتی ہے یا محفوظ رہتی ہے، بچوں کے گلے پر چھری پھیری جاتی ہے یا ان پر مہربان ہونٹوں کے بوسے سخت ہوتے ہیں۔ اسے ان باتوں سے الگ ہو کر کہانی سنانا چاہیے، اپنی چھوٹی موٹی کہانی جو لوگوں کے دلوں کو خوش کر سکے۔ یہ بڑے بول اسے زیب نہیں دیتے۔ ٹھیک تو کہتے ہیں آپ، اس لیے اب امرتسر کی آزادی کی کہانی سنیے، اس شہر کی کہانی جہاں جالین والا باغ ہے، جہاں شمالی ہند کی سب سے بڑی تجارتی منڈی ہے، جہاں سکھوں کا سب سے بڑا مقدس گرودوارا ہے، جہاں کی قومی تحریکوں میں مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ لاہور اگر فرقے داری کا قلعہ ہے تو امرتسر قومیت کا مرکز ہے۔ اسی قومیت کے سب سے بڑے مرکز کی داستان سنیے۔ 15 اگست 1947 کو امرتسر آزاد ہوا۔ پڑوس میں لاہور چل رہا تھا، مگر امرتسر آزاد تھا، اور اس کے مکانوں، دکانوں، بازاروں پر ترنگے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ امرتسر کی قوم پرست مسلمان اس جشن آزادی میں سب سے آگے تھے، کیوں نہ کہ وہ آزادی کی تحریک میں سب سے آگے رہے تھے۔ یہ امرتسر اکالی تحریک ہی کا امرتسر نہ تھا، یہ احراری تحریک کا بھی امرتسر تھا۔ یہ ڈاکٹر ستیہ پال کا امرتسر نہ تھا، یہ کچلو اور حسام الدین کا امرتسر تھا۔ اور آج امرتسر آزاد تھا، اور اس کی قوم پرور فضا میں آزاد ہندوستان کے نعرے گونج رہے تھے، اور امرتسر کے مسلمان اور ہندو اور سکھ یکجا خوش تھے۔ جلین والا باغ کے شہید زندہ ہو گئے تھے۔ شام کو جب اسٹیشن پر چراغاں ہوا تو آزاد ہندوستان اور آزاد پاکستان سے 2 اسپیشل گاڑیاں آئیں۔ پاکستان سے آنے والی گاڑی میں ہندو اور سکھ تھے، اور ہندوستان سے آنے والی گاڑی میں مسلمان تھے۔ 3-4 ہزار افراد اس گاڑی میں اور اتنے ہی دوسری گاڑی میں، کل 6-7 ہزار افراد۔ بمشکل 2000 زندہ ہوں گے، باقی لوگ مرے پڑے تھے، اور ان کی لاشیں سر بریدہ تھیں، اور ان کے سر نیزوں پر لگا کے گاڑیوں کی کھڑکیوں میں سجائے گئے تھے۔ پاکستان اسپیشل پر اردو کے موٹے موٹے حروف میں لکھا تھا، قتل کرنا پاکستان سے سیکھو۔ ہندوستان اسپیشل میں لکھا تھا ہندی میں، بدلہ لینا ہندوستان سے سیکھو۔ اس پر ہندوؤں اور سکھوں کو بڑا طیش آیا۔ ظالموں نے ہمارے بھائیوں کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا ہے، ہائے! یہ ہمارے ہندو اور سکھ پناہ گزیں، اور واقعی ان کی حالت بھی قابل رحم تھی۔ انہیں فوراً گاڑی سے نکال کر پناہ گزینوں کے کیمپ میں پہنچایا گیا، اور سکھوں اور ہندوؤں نے مسلمانوں کی گاڑی پر دھاوا بول دیا۔ یعنی اگر نہتے نیم مردہ مہاجرین پر حملے کو دھاوا کہہ سکتے ہیں تو واقعی یہ دھاوا تھا۔ آدھے سے زیادہ آدمی مار ڈالے گئے، تب کہیں جا کر ملٹری نے حالات پر قابو پایا۔ گاڑی میں ایک بڑھیا عورت بیٹھی تھی، اور اس کی گود میں اس کا ننھا پوتا تھا۔ راستے میں اس کا بیٹا مارا گیا، اس کی بہو کو جاٹ اٹھا کر لے گئے تھے، اس کے خاوند کو لوگوں نے بھالوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ اب وہ چپ چاپ بیٹھی تھی، اس کے لبوں پر آہیں نہ تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو نہ تھے، اس کے دل میں دعا نہ تھی، اس کے ایمان میں قوت نہ تھی۔ وہ پتھر کا بت بنی چپ چاپ بیٹھی تھی، جیسے وہ کچھ سن نہ سکتی تھی، کچھ دیکھ نہ سکتی تھی، کچھ محسوس نہ کر سکتی تھی۔ بچے نے کہا، دادی اماں پانی۔ دادی چپ رہی۔ بچہ چیخا، دادی اماں پانی۔ دادی نے کہا، بیٹا پاکستان آئے گا تو پانی ملے گا۔ بچے نے کہا، دادی اماں کیا ہندوستان میں پانی نہیں ہے؟ دادی نے کہا، بیٹا اب ہمارے دیس میں پانی نہیں ہے۔ بچے نے کہا، کیوں؟ بچے نے کہا، کیوں نہیں ہے؟ مجھے پیاس لگی ہے، میں تو پانی پیوں گا۔ پانی پانی پانی، دادی اماں پانی پیوں گا، میں پانی پیوں گا۔ پانی پیوں گے؟ ایک اکالی رضاکار وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے خشمگی نگاہوں سے بچے کی طرف دیکھ کے کہا، پانی پیوں گے نا؟ ہاں، بچے نے سر ہلایا۔ نہیں نہیں، دادی نے خوف زدہ ہو کر کہا، یہ کچھ نہیں کہتا آپ کو، یہ کچھ نہیں مانگتا آپ سے، خدا کے لیے سردار صاحب اسے چھوڑ دیجیے، میرے پاس اب کچھ نہیں ہے۔ اکالی رضاکار ہنسا،
اس نے پائیدان سے رستے ہوئے خون کو اپنی اوک میں جمع کیا اور اسے بچے کے قریب لے جا کے کہنے لگا، لو، پیاس لگی ہے تو یہ لو، بڑا اچھا خون ہے، مسلمان کا خون۔ دادی پیچھے ہٹ گئی، بچہ رونے لگا۔ دادی نے بچے کو اپنے پیلے دوپٹے سے ڈھک لیا اور اکالی رضاکار ہنستا ہوا آگے چلا گیا۔ دادی سوچنے لگی، کب یہ گاڑی چلیں گی میرے اللہ، پاکستان کب آئیں گا؟ ایک ہندو پانی کا گلاس لے کر آیا۔ لو، پانی پلا دو اسے۔ لڑکے نے اپنی باہیں آگے بڑھائی، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، اس کی آنکھیں باہر نکلی پڑی تھیں، اس کے جسم کا روا روا پانی مانگ رہا تھا۔ ہندو نے گلاس ذرا پیچھے سرکا لیا، بولا، اس پانی کی قیمت ہے، مسلمان بچے کو پانی مفت نہیں ملتا، اس گلاس کی قیمت 50 روپے ہے۔ 50 روپے؟ دادی نے عاجزی سے کہا، بیٹا، میرے پاس تو چاندی کا ایک چھلا بھی نہیں، میں 50 روپے کہاں سے دوں گی؟ پانی 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 مجھے دو، پانی کا گلاس مجھے دے دو۔ دادی اماں دیکھو، یہ میں پانی پینے نہیں دیتا، مجھے دو، مجھے دو۔ ایک دوسرے مسافر نے کہا، لو، میرے پاس 50 روپے ہے۔ ہندو ہنسنے لگا، یہ 50 روپے تو بچے کے لیے تھے، تمہارے لیے اس گلاس کی قیمت 100 روپے ہے، 100 روپے دو اور یہ پانی کا گلاس پی لو۔ اچھا، یہ 100 روپے ہی لے لو، یہ لو۔ دوسرے مسلمان مسافر نے 100 روپے ادا کر کے گلاس لے لیا اور اسے غٹاکٹ پینے لگا۔ بچہ اسے دیکھ کر اور بھی چلانے لگا، پانی پانی پانی، دادی اماں پانی، ایک گھونٹ اسے بھی دے دو، خدا اور رسول کے لیے۔ مسلمان مسافر نے گلاس خالی کر کے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا اور پانی کی چند بوندیں فرش پر بکھر گئی۔ بچہ گود سے اتر کر فرش پر چلا گیا۔ پہلے اس نے خالی گلاس کو چاٹنے کی کوشش کی، پھر فرش پر گری چند بوندوں کو، پھر زور زور سے چلانے لگا، دادی اماں پانی پانی۔ پانی موجود تھا اور پانی نہیں تھا۔ ہندو پناہ گزین پانی پی رہے تھے اور مسلمان پناہ گزین پیاسے تھے۔ پانی موجود تھا اور مٹکوں کی قطاریں اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر سجی ہوئی تھی اور پانی کے نل کھلے تھے اور بھنگی آب دست کے لیے پانی ہندو مسافروں کو دے رہے تھے، لیکن پانی نہیں تھا تو مسلمان مہاجرین کے لیے، کیوں نہ کہ پنجاب کے نقشے پر ایک کالی موت کی لکیر کھینچ گئی تھی، اور کل کا بھائی آج دشمن ہو گیا تھا، اور کل جس کو ہم نے بہن کہا تھا آج جو ہمارے لیے طوائف سے بھی بدتر ہوتی، اور کل جو ماں تھی آج بیٹے نے اس کو ڈائن سمجھ کر اس کے گلے پر چھری پھیر دی تھی۔ پانی ہندوستان میں تھا اور پانی پاکستان میں بھی تھا، لیکن پانی کہیں نہیں تھا، کیوں نہ کہ آنکھوں کا پانی مر گیا تھا اور یہ دونوں ملک نفرت کے صحرا بن گئے تھے، اور ان کی تپتی ہوئی ریت پر چلتے ہوئے کارواں بعد سموم کی بربادیوں کے شکار ہو گئے تھے۔ پانی تھا مگر سراب تھا۔ جس دیس میں لسی اور دودھ پانی کی طرح بہتے تھے، وہاں آج پانی نہیں تھا، اور اس کے بیٹے پیاس سے پلک پلک کر مر رہے تھے، لیکن دل کے دریا سوکھ گئے تھے، اس لیے پانی تھا اور نہیں بھی تھا۔ پھر آزادی کی رات آئی۔ دیوالی پر بھی ایسا چراغا نہیں ہوتا، کیوں نہ کہ دیوالی پر تو صرف دیے جلتے ہیں، یہاں گھروں کے گھر چل رہے تھے۔ دیوالی پر آتش بازی ہوتی ہے، پٹاخے پھوٹتے ہیں، یہاں بم پھٹ رہے تھے اور مشین گنیں چل رہی تھی۔ انگریزوں کے راج میں ایک پستول بھی بھولے سے کہیں نہیں ملتا تھا، اور آزادی کی رات نہ جانے کہاں سے اتنے سارے بم، ہینڈ گرینیڈ، مشین گن، سٹین گن، برین گن ٹپک پڑے۔ یہ اسلحہ جات برطانوی اور امریکی کمپنیوں کے بنائے ہوئے تھے، اور آج آزادی کی رات ہندوستان اور پاکستانیوں کے دل چھید رہے تھے۔ لڑے جاؤ بہادروں، مرے جاؤ بہادروں، ہم اسلحہ جات تیار کریں گے، تم لوگ لڑو گے، شاباش بہادروں، دیکھنا کہیں ہمارے گولہ بارود کے کارخانوں کا منافع کم نہ ہو جائے۔ گھمسان کرن رہے تو مزہ ہے، چین والے لڑتے ہیں تو ہندوستان اور پاکستان والے کیوں نہ لڑے؟ وہ بھی ایشیائی ہے، تم بھی ایشیائی ہو، ایشیا کی عزت برقرار رکھو، لڑے جاؤ بہادروں۔ تم نے لڑنا بند کیا تو ایشیا کا رخ دوسری طرف پلٹ جائے گا، اور پھر ہمارے کارخانوں کے منافع اور حصے اور ہماری سامراجی خوشحالی خطرے میں پڑ جائیں گی۔ لڑے جاؤ بہادروں۔ پہلے تم ہمارے ملکوں سے کپڑا اور شیشے کا سامان اور عطریات منگاتے تھے، اب ہم تمہیں اسلحہ جات بھیجیں گے، اور بم اور ہوائی جہاز اور کارتوس، کیوں نہ کہ اب تم آزاد ہو گئے ہو،
مسلح ہندو اور سکھ رضاکار مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا رہے تھے اور جے ہند کے نعرے گونج رہے تھے۔ مسلمان اپنے گھروں کی کمی گاہوں میں چھپ کر حملہ آوروں پر مشین گنوں سے حملہ کر رہے تھے اور ہینڈ گرینیڈ پھینکتے تھے۔ آزادی کی رات اور اس کے 3-4 روز بعد تک اس طرح مقابلہ رہا۔ پھر سکھوں اور ہندوؤں کی مدد کے لیے آس پاس کی ریاستوں سے رضاکار پہنچ گئے اور مسلمانوں نے اپنے گھر خالی کرنے شروع کیے۔ گھر، محلے، بازار جل رہے تھے، ہندوؤں کے گھر اور مسلمانوں کے گھر اور سکھوں کے گھر۔ لیکن آخر میں مسلمانوں کے گھر سب سے زیادہ چلے اور آخر ہزاروں کی تعداد میں مسلمان اکٹھے ہو کر شہر سے بھاگنے لگے۔ اس موقع پر جو کچھ ہوا اسے تاریخ میں امرتسر کا قتل عام کہا جائے گا، لیکن ملٹری نے حالات پر جلد قابو پا لیا۔ قتل عام بند ہوا اور ہندو اور مسلمان 2 مختلف کیمپوں میں بند ہو کر پناہ گزین کہلانے لگے۔ ہندو شرنارتھی کہلاتے تھے اور مسلمان پناہ گزین مہاجرین۔ گو مصیبت دونوں پر ایک ہی تھی، لیکن ان کے نام الگ الگ کر دیے تھے تاکہ مصیبت میں بھی یہ لوگ اکٹھے نہ ملے۔ دونوں کیمپوں پر نہ چھت تھی، نہ روشنی کا انتظام تھا، نہ سونے کے لیے بستر تھے، نہ پائخانے۔ لیکن ایک کیمپ ہندو اور سکھ شرنارتھیوں کا کیمپ کہلاتا تھا، دوسرا مسلمان مہاجرین کا۔ ہندو شرنارتھیوں کے کیمپ میں آزادی کی رات کو شدید بخار میں لرزتی ہوئی ایک ماں اپنے بیمار بیٹے کے سامنے دم توڑ رہی تھی۔ یہ لوگ مغربی پنجاب سے آئے 15 آدمیوں کا خاندان تھا۔ پاکستان سے ہندوستان آتے صرف 2 افراد رہ گئے تھے اور اب ان میں بھی ایک بیمار تھا، دوسرا دم توڑ رہا تھا۔ جب یہ 15 افراد کا قافلہ گھر سے چلا تھا تو ان کے پاس بستر تھے، سامان خرد و نوش تھا، کپڑوں سے بھرے ہوئے ٹرنک تھے، روپیوں کی پوٹلیاں تھیں اور عورتوں کے جسموں پر زیور تھے۔ لڑکی کے پاس ایک بائیسائیکل تھی اور یہ سب 15 آدمی تھے۔ گوجرانوالا تک پہنچتے پہنچتے 10 آدمی رہ گئے۔ پہلے روپیہ گیا، پھر زیور، پھر عورتوں کے جسم۔ لاہور آتے آتے 6 آدمی رہ گئے۔ کپڑوں کے ٹرنک گئے اور بستر بھی، اور لڑکے کو اپنی بائیسائیکل کے چھین جانے کا بڑا افسوس تھا۔ اور جب مغل پورہ سے آگے بڑھے تو صرف 2 رہ گئے، ماں اور ایک بیٹا، اور ایک لحاف میں جو دم توڑتی ہوئی عورت لرزے کے بخار میں اس وقت اوڑے ہوئی تھی۔ اس وقت آدمی رات کے وقت آزادی کی پہلی رات کو وہ عورت مر رہی تھی اور اس کا بیٹا چپ چاپ اس کے سرانے بیٹھا ہوا بخار سے کانپ رہا تھا اور اس کی کٹکٹی بندھی ہوئی تھی اور آنسو ایک مدت ہوئی ختم ہو چکے تھے۔ اور جب اس کی ماں مر گئی تو اس نے آہستہ سے لحاف کو اس کے جسم سے الگ کیا اور اسے اوڑھ کر کیمپ کے دوسرے کونے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک رضاکار اس کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا، وہ ادھر تمہاری ماں تھی جو مر گئی ہے؟ نہیں مجھے کچھ معلوم نہیں، وہ کون تھی؟ لڑکی نے خوف زدہ ہو کر کہا اور زور سے لحاف کو اپنے گرد لپیٹے ہوئے بولا، وہ میری ماں نہیں تھی، یہ لحاف میرا ہے، یہ لحاف میرا ہے، میں یہ لحاف نہیں دوں گا، یہ لحاف میرا ہے۔ وہ زور زور سے چیخنے لگا، وہ میری ماں نہیں تھی، یہ لحاف میرا ہے، میں اسے کسی کو نہ دوں گا، یہ لحاف میں ساتھ لایا ہوں، نہیں دوں گا، نہیں۔ ایک لحاف، ایک ماں، ایک مردہ انسانیت، کسے معلوم تھا کہ ایک دن اس نئی تسلیس کی کہانی بھی مجھے آپ کو سنانی پڑیں گی۔ جب مسلمان بھاگے تو ان کے گھر لوٹنے شروع ہو گئے۔ شاید ہی کوئی شریف آدمی رہا ہو جس نے اس لوٹ میں حصہ نہ لیا ہو۔ آزادی کے تیسرے دن کی بات ہے، میں اپنی گائے کو گلی کے باہر نل پر پانی پلانے لے جا رہا تھا۔ بالٹی میرے ہاتھ میں تھی، دوسرے ہاتھ میں گائے کی گلے سے بندھی ہوئی رسی تھی۔ گلی کے موڑ پر پہنچ کر میں نے میونسپلٹی کے لیمپ والے کھمبے سے گائے کو باندھ دیا اور نل کی جانب بالٹی لیے مڑ گیا کہ بالٹی میں پانی بھر لاؤں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بالٹی بھر کے لایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گائے غائب ہے۔ ادھر ادھر وتیرا دیکھا لیکن گائے کہیں نظر نہ آئی۔ یکایک میری نگاہ ساتھ والے مکان کے آنگن میں گئی۔ دیکھتا ہوں تو گائے آنگن میں بندھی کھڑی ہے۔ میں گھر میں گھسا۔ کیا ہے بھائی، کون ہو تم؟ ایک سردار صاحب نے نہایت خوشونت سے کہا۔ میں نے کہا، میں ابھی اپنی گائے کو اس سے باندھ کر نل پر پانی لانے گیا تھا، یہ گائے تو میری ہے سردار جی۔ سردار جی مسکرائے۔ ہلا کوئی گل نہیں، میں نے سمجھا کسی مسلمان کی گائے ہے، یہ آپ کی گائے ہے تو پھر لے جائے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے گائے کی رسی کھول کر میرے ہاتھ میں تھما دی۔ معاف کرنا۔ میرے چلتے چلتے انہوں نے پھر کہا، آپا سمجھا کسی مسلمان دی گائے ہے۔ میں نے یہ واقعہ اپنے دوست سردار سندر سنگھ سے بیان کیا تو وہ بہت ہنسا
भला उसमें हंसने की क्या बात है? मैंने उससे पूछा तो वो और भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। सुंदर सिंह, मैं आपको बता दूं, इश्तराकी है, इसलिए फ़िरका वाराना अनाज से बहुत दूर रहता है। वो मेरे इन चंद अहबाब में से है जिन्होंने इस लूट मार में बिल्कुल कोई हिस्सा नहीं लिया। मैंने कहा, तुम उसे अच्छा समझते हो? वो बोला, नहीं, ये बात नहीं है। मैं हंस रहा था, क्यों ना कि आज सुबह एक ऐसा ही वाक़या ख़ुद मुझे पेश आया है। मैं हाल बाज़ार में से गुज़र रहा था कि मैंने सोचा सामने कटरे में से सरदार सवेरा सिंह जी को देखता चलो। पुरानी गदर पार्टी की लीडर है ना वो। उन्होंने अपने गांव में 300-400 मुसलमानों को पनाह दे रखी है। सोचा पूछता चलो उनका क्या हाल हुआ। उन्हें वहाँ से निकाल कर मुहाजिरिन के कैंप में ले जाने की क्या सबील की जाए। ये सोचकर मैंने अपनी गाड़ी मोहम्मद रज़ाक जूते वाले की दुकान, जो अब लुट चुकी है, के आगे खड़ी की और कटरे में घुस गया। चंद मिनट के बाद ही लौट कर आया, क्यों ना कि बाबा जी घर पर मिले नहीं। आके देखता हूँ तो गाड़ी गायब है। अभी तो यहीं छोड़ी थी। पूछने पर भी किसी ने नहीं बताया। इतने में मेरी नज़र हाल बाज़ार के आखिरी कोने पर पड़ी। वहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी, लेकिन एक जीप के पीछे बंधी हुई थी। मैं भागा भागा वहाँ गया। जीप में सरदार सिंह मशहूर कौमी कारकुन बैठे हुए थे। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? अपने गांव जा रहा हूँ। और ये मेरी मोटर भी क्या तुम्हारे गांव जाएंगी? कौन सी मोटर? जो पीछे बंधी हुई है। ये तुम्हारी मोटर है? माफ़ करना प्यारे, मैंने पहचानी नहीं। वो मोहम्मद रज़ाक की दुकान के सामने खड़ी थी ना। मैंने सोचा किसी मुसलमान की होंगी। मैंने जीप के पीछे बांध लिया। हाँ, मैं तो उसे अपने घर ले जा रहा था। अच्छा हुआ कि तुम वक्त पर आ गए। और अब कहाँ जाओगे? मैंने अपनी मोटर खोलकर इसमें बैठते हुए कहा, अब कहीं और जाऊँगा। कहीं ना कहीं कोई माल मिल ही जाएगा। सरदार सिंह कौमी कारकुन है, जेल जा चुके हैं, जुर्माने अदा कर चुके, सियासी आज़ादी के हुसूल के लिए कुर्बानियाँ दे चुके हैं। ये वाक़या सुनाकर सुंदर सिंह ने कहा, बदमाशी व बर्बादी इस हद तक फैल गई है कि हमारे अच्छे अच्छे कौमी कारकुन भी उससे महफूज नहीं रहे। हमारे सियासी जमातों में काम करने वाले तबक़ात का एक जुज़ खुद इस लूट मार, कत्ल व गारतगिरी में शरीक है। उस रूह को अगर इसी वक्त रोका ना गया तो दोनों जमातें फस्ताई हो जाएंगी। यही कोई 2-4 साल ही है। सुंदर सिंह का चेहरा मुतफक्किर दिखाई दे रहा था। मैं वहाँ से उठकर चला आया। रास्ते में खालसा कॉलेज रोड पर एक मुसलमान अमीर की कोठी लूटी जा रही थी। असबाब के लदे हुए छकड़े मुख्तलिफ ग्रोह ले जा रहे थे। मेरे देखते देखते चंद मिनटों में सब मामला ख़त्म हो गया। सड़क पर चलने वाले हिंदू और सिख राहगीर भी कोठी की तरफ भागे, लेकिन पुलिस के सिपाहियों को वहाँ से निकलते देखकर ठिठक गए। पुलिस के सिपाहियों के हाथों में चंद जराबी थी और रेशमी टाइयाँ। एक कोट हैंगर पर मफलर पड़ा हुआ था। उन्होंने मुस्कुराकर लोगों से कहा, अब कहाँ जाते हो? वहाँ तो सब कुछ पहले ही ख़त्म हो चुका है। एक महाशय जो शक्ल व सूरत से आर्य समाजी मालूम होते थे और मेरे सामने ही कोठी की तरफ भागे थे, अब मुड़कर मेरी तरफ देखकर कहने लगे, देखिए साहब, दुनिया कैसी पागल हो गई है। मेरे करीब से एक दूध बेचने वाला भैया गुजरा। बेचारे के हिस्से में चंद किताबें आई थी, वो इन्हें लिए जा रहा था। मैंने पूछा, इन किताबों का क्या करोगे? पढ़ सकते हो? ना बाबूजी। फिर? उसने किताबों की तरफ गुस्से से देखा। बोला, हम क्या करें बाबू, जिधर जाते हैं लोग पहले ही अच्छा अच्छा सामान उठा ले जाते हैं। हमारी तो किस्मत ही ख़राब है बाबू। उसने फिर किताबों को गुस्से से देखा। उसका इरादा था उन्हें यहीं सड़क पर फेंक दे। फिर इसका इरादा बदल गया। वो मुस्कुराकर कहने लगा, कोई बात नहीं, ये मोटी मोटी किताबें चूल्हे में खूब चलेंगी। रात के भोजन के लिए लकड़ियों की ज़रूरत नहीं। बड़ी अच्छी किताबें थी, सब चूल्हे में गई। अरस्तू, सकरात, अफलातून, रूसो, शेक्सपियर सब चूल्हे में गए। दोपहर के करीब बाजार सुनसान पड़ने लगे। कर्फ्यू होने वाला था। मैं जल्दी जल्दी कूचा रामदास से निकला और मुकद्दस गुरुद्वारे को तालीम देता हुआ अपने घर की जानिब बढ़ गया। रास्ते में अंधेरी गली पड़ती है, जहाँ जलियांवाला बाग के रोज़ लोगों को घुटनों के बल चलने पर मजबूर कर दिया गया था। मैंने सोचा मैं इस गली से क्यों ना निकल जाऊं, ये रास्ता ठीक रहेगा। मैं उसी गली की तरफ घूम गया। ये गली तंग है और यहाँ दिन को भी अंधेरा सा रहता है। यहाँ मुसलमानों के 8-10 घर थे, वो सब जलाए गए थे या लूटे गए थे। दरवाजे खुले थे, खिड़कियाँ टूटी हुई, कहीं कहीं छतें जली हुई। गली में सन्नाटा था। गली के फर्श पर औरतों की लाशें पड़ी थी। मैं पलटने लगा। इतने में किसी के कराहने की आवाज़ आई।
گلی کے بیچ میں لاشوں کے درمیان ایک بڑھیا رینگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اسے سہارا دیا۔ پانی بیٹا۔ میں اوک میں پانی لایا۔ مقدس گرودوارے کے سامنے پانی کا نل تھا۔ میں نے اپنی اوک اس کے ہونٹوں سے لگا دی۔ تم پر خدا کی رحمت ہو بیٹا۔ تم کون ہو؟ خیر تم جو کوئی بھی ہو، تم پر خدا کی رحمت ہو بیٹا۔ یہ ایک مرنے والی کے الفاظ ہے، انہیں یاد رکھنا۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تمہیں کہاں چوٹ آئی ہے ماں؟ بڑھیا نے کہا، مجھے مت اٹھاؤ، میں یہیں مروں گی اپنی بہو بیٹیوں کے درمیان۔ کیا کہا تم نے؟ چوٹ؟ ارے بیٹا یہ چوٹ بہت گہری ہے، یہ گھاؤ دل کے اندر ہی بہت گہرا گھاؤ ہے۔ تم لوگ اس سے کیسے پنپ سکو گے؟ تمہیں خدا کیسے معاف کرے گا؟ ہمیں معاف کر دو ماں۔ مگر بڑھیا نے کچھ نہیں سنا، وہ آپ کہتی جا رہی تھی۔ پہلے انہوں نے ہمارے مردوں کو مارا، پھر ہمارے گھر لوٹے، پھر ہمیں گھسیٹ کر گلی میں لے آئے، اور اس گلی میں، اس فرش پر، اس مقدس گرودوارے کے سامنے جس میں ہر روز تعلیم دی جاتی تھی، انہوں نے ہماری عصمت دری کی اور پھر ہمیں گولی سے مار دیا۔ میں تو ان کی دادیوں کی ہم عمر تھی، انہوں نے مجھے بھی معاف نہیں کیا۔ یکایک اس نے مجھے آستین سے پکڑ لیا۔ تو جانتا ہے یہ امرتسر کا شہر ہے، یہ میرا شہر ہے۔ اس مقدس گرودوارے کو میں روز سلام کرتی تھی، جیسے اپنی مسجد کو روز سلام کرتی ہوں۔ میری گلی میں ہندو مسلمان سکھ بھی بستے ہیں، اور کئی پشتوں سے ہم لوگ یہاں بستے چلے آئے ہیں، اور ہم ہمیشہ محبت سے اور پیار سے اور صلح سے رہے ہیں، اور کبھی کچھ نہیں ہوا۔ میرے ہم مذہبوں کو معاف کرو اماں۔ تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں زینب کی ماں ہوں۔ تو جانتا ہے زینب کون تھی؟ زینب وہ لڑکی تھی جس نے جلین والے روز اس گلی میں گورے کے آگے سر نہیں جھکایا تھا، جو اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے سر اونچا کیے اس گلی میں سے گزر گئی۔ یہی وہ گلی ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں زینب شہید ہوئی تھی۔ میں اسی زینب کی ماں ہوں۔ میں ایسی آسانی سے تمہارے پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ مجھے سہارا دو، مجھے کھڑا کر دو۔ میں اپنی لوٹی ہوئی آبرو اور اپنی بہو بیٹیوں کی برباد عصمتیں لے کر سیاست دانوں کے پاس جاؤں گی۔ مجھے سہارا دو۔ میں ان سے کہوں گی، میں زینب کی ماں ہوں، میں امرتسر کی ماں ہوں، میں پنجاب کی ماں ہوں۔ تم نے میری گود اجاڑی ہے، تم نے بڑھاپے میں میرا منہ کالا کیا ہے، میری جوان بہوؤں اور بیٹیوں کی پاک و صاف روحوں کو جہنم کی آگ میں جھونکا ہے۔ میں ان سے پوچھوں گی کہ کیا زینب اسی آزادی کے لیے قربان ہوئی تھی؟ میں زینب کی ماں ہوں۔ یکایک وہ میری گود میں جھک گئی، اس کے منہ سے خون ابل پڑا، دوسرے ہی لمحے میں اس نے جان دے دی۔ زینب کی ماں میری گود میں مری پڑی تھی، اور اس کا لہو میری قمیص پر ہے، اور میں زندگی سے موت کے دروازے پر جھانک رہا ہوں، اور تخیل میں صدیق اور اوم پرکاش ابھرے چلے آتے ہیں، اور زینب کا غرور کا سر فضا میں ابھرتا چلا آتا ہے، اور شہید مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم پھر آئیں گے، صدیق، اوم پرکاش، ہم پھر آئیں گے، شام کور، زینب، پارو، بیگم، ہم پھر آئیں گے، اپنی عصمتوں کا تقدس لیے ہوئے، اپنی بے داغ روحوں کا عزم لیے ہوئے، کیوں نہ کہ ہم انسان ہیں۔ ہم اس ساری کائنات میں تخلیق کے علم بردار ہیں، اور کوئی تخلیق کو مار نہیں سکتا، کوئی اس کی عصمت دری نہیں کر سکتا، کوئی اسے لوٹ نہیں سکتا، کیوں نہ کہ ہم تخلیق ہیں اور تم تخریب ہو، تم وحشی ہو، تم درندے ہو، تم مر جاؤ گے لیکن ہم نہیں مریں گے، کیوں نہ کہ انسان کبھی نہیں مرتا، وہ درندہ نہیں ہے، وہ نیکی کی روح ہے، خدائی